Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ اور اس پروگرام میں ہوتا کیا ہے، اس پروگرام کے اندر قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کو بہت خوبصورت انداز سے پڑھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ 4 بچے کنٹیسٹنٹس بھی موجود ہوا کرتے ہیں جو ترتیل، تدبیر، حدر مختلف انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ان کی تلاوت کو جج کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ماشاء اللہ ماہر قرائے کرام موجود ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جج کریں گے اور رہنمائی فرمائیں گے، اس رہنمائی میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہوگی کہ قرآن کریم تو ہر مسلمان نے پڑھنا ہوتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم چیک کر سکتے ہیں کہیں ہم تو یہ غلطیاں نہیں کر رہے جس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ میں ان بچوں کے پڑھنے میں ہمارے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ یہ بچے ہو کر اس خوبصورتی سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کیا ہم قرآن کریم درست بھی پڑھ پا رہے ہیں؟ اب یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں کہ ایک تو بہت خوبصورتی ہوتی ہے، ہر حرف کی صفات کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، اور ایک ہوتا ہے نارمل انداز سے کم اس انداز سے قرآن کریم پڑھ لینا کہ نماز درست ہو سکے۔ تو ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں کچھ قرآن کریم اور اس کی صورتوں سے متعلق معلومات بھی ہوا کرتی ہیں۔ بہت کچھ پروگرام میں ہوگا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ خود بھی دیکھیں، اور آپ کے بچے وغیرہ بھی ہوں گے گھر میں، ان کو بھی بٹھا لیجئے، سب مل بیٹھ کر دیکھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی بذریعہ مدنی چینل، آپ کے گھر میں قرآن کریم کی آواز پہنچے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ گھر میں تلاوت ہوگی، اچھی آوازیں گھر میں گونجیں گی تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اگر گھر کے اندر کچھ اور ماحول ہوا، ظاہر ہے گانے باجے اور اس طرح کا ماحول ہوا، تو پھر بعض اوقات شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے گھر میں، یوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو گھر کو اچھی آوازوں سے قرآن کریم، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتوں کی آوازوں سے آباد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر شاد رہے گا، خوش رہے گا، ورنہ پھر پریشانیاں ہمارے گھر کا رخ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے رہیے ہمارے ساتھ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اس کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بچے موجود ہیں۔ سب سے پہلے عبد الخبیر اتاری آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس کے بعد موجود ہیں عبداللہ اتاری، اور پھر ہیں سہیل اتاری، اور پھر دوبارہ سے ایک عبداللہ اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ججز ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں جی محمد آصف اتاری، محمد آصف اتاری اور دانش اتاری، ماشاءاللہ دانش اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ہم پہلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قل هو اللہ احد، یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی، یہ صورتیں تمہارے لیے ہر چیز سے کفایت کریں گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص ہے اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں، تو اس کا معمول بنا لیجئے، صبح و شام ہم نے یہ صورتیں پڑھنی، اور کتنی دفعہ؟ 3 مرتبہ، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ تو آئیے پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں اور تلاوت کی طرف چلتے ہیں، پھر کچھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ و تفسیر بھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اور فرسٹ راؤنڈ ہے جس میں انشاءاللہ ترتیل کے انداز میں تلاوت کی جائے گی، یعنی بہت ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ۔ راؤنڈ 1۔ Voice of Quran, Voice of Quran, Voice of Quran, Voice of Quran, Voice of Quran,
Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تلاوت کی ہے عبدالخبیر اتاری نے ترتیل کے انداز میں، ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں قاری صاحبان کیا فرماتے ہیں ہمارے ساتھ. جی قاری دانش اتاری. ماشاء اللہ الکریم، قرآن کریم کی پارہ 29 سورہ مرسلات کی کچھ آیات کی آپ نے تلاوت کی اور بہت خوبصورت انداز میں، بہت اچھے انداز میں تلاوت کی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، آمین. مگر چند ایک جگہ کچھ قواعد کے تعلق سے خصوصاً مجھے کمی محسوس ہوئی. یاد رکھیے گا، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ فرما لیں کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو یہ اس کو ایک الف کھینچا جاتا ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں. اس سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا. اگرچہ آپ ترتیل میں تلاوت کر رہے ہوں لیکن آپ نے مد کی مقدار کا خیال رکھنا ہے. آل اوور آپ کی تلاوت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. آپ کو ویری گڈ دیا جائے گا 90 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری آصف. جی ہاں، عبدالخبیر اتاری ماشاء اللہ آپ نے تلاوت کی اور واقعی ترتیل کے انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز میں اور سابقہ سے مزید آپ نے اچھے انداز میں سنایا. سابقہ سلسلے میں بھی آپ آتے رہیں. جیسے دانش شاہ صاحب نے توجہ دلائی کہ حروف مدہ یعنی ان کو ایک الف ہی کے برابر کھینچنا ہے، تو یہ آپ کے کچھ شروع کی جو آیت نمبر 2 اس میں آپ نے کھڑی حرکات اور حروف مدہ اس کو کچھ دراز کر دیا. باقی آپ نے اچھے انداز میں سنایا. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی اب چلیں گے عبداللہ اتاری کی طرف، دیکھتے ہیں وہ ترتیل میں کیا کمال کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين.
هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے عبداللہ طاری، تلاوت کی ہے انہوں نے. آئیے چلتے ہیں ججز کی طرف، وہ کیا فرماتے ہیں. جی قاری آصف الطاری. جی عبداللہ طاری ماشاء اللہ آپ نے تلاوت کرنے کی اچھی کوشش کی، لیکن کچھ قواعد اجرا یعنی قواعد کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. جیسے پہلے عبدالخبیر کی بھی توجہ دلائے گی حرف مدہ کی ادائیگی. آپ نے بھی کچھ حرف کے اندر جو ہے حرف مدہ دراز کیا ہے، یعنی اس کو ایک الف سے زیادہ کھینچا. اور اسی طریقے سے آیت نمبر 3 جو ہے ھذا یوم الفصل، تو یہاں پر لام جو ہے واضح محسوس نہیں ہوا، اگرچہ یہاں پہ وقف کریں گے لیکن لام حذف ہوتا محسوس ہوا. کچھ اس کی آواز آنی چاہیے تھی، ایک یہ کمی محسوس ہوئی. اور ترتیل کے انداز میں جیسے ایک ہوتا ہے کچھ آیت کو بلند آواز سے پڑھ دینا، پھر کچھ آہستہ پڑھ، اتار چڑھاؤ، اس میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. باقی آپ نے اچھی کوشش کی. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 88 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری دانش الطاری کیا فرمائیں گے. عبداللہ الطاری، آپ نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت کی کوشش کی ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ خصوصیت کے ساتھ آپ کا جو حروف کی ادائیگی آپ کی رہی وہ ماشاءاللہ بڑی کمال ہے. صاد کی ادائیگی، حروف مستعلیہ کی ادائیگی، لیکن ترتیل والا جو انداز ہے اس میں کچھ کمی ہے. آپ اس کو تھوڑا سا اور بیوٹیفائی کر لیں، تھوڑی سی اس کی اور پریکٹس کر لیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ مزید اس میں نکھار آئے گا. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبرز. سبحان اللہ. ماشاء اللہ نمبرز اچھے مل رہے ہیں. چلیں گے سہیل الطاری کی طرف، دیکھتے ہیں وہ کس انداز سے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فيكيدون. ويل يومئذ للمكذبين.
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جی تلاوت کی ہے عبداللہ اتاری نے اور جج کریں گے ہمارے دونوں جج صاحبان. دانش اتاری کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ الکریم. سہیل اتاری، آپ نے تلاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک بڑی غلطی جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ ہے. اچھا، آپ کو درمیان میں انٹرپٹ نہیں کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ فَكِيدُونَ ہے اور آپ نے اس کو فَيَكِيدُونَ پڑھا تھا. ایک تو یہ غلطی، ساتھ ہی ساتھ اب تک جو سملر اغلاط آ رہی ہیں نا، جو سملر غلطیاں آ رہی ہیں، وہ یہی ہیں کہ حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات یہ دونوں یوں کہہ لیں کہ از ایکول ٹو ہیں. اس کو کھینچنا ایک الف ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے. لیکن آپ نے ہادا میں بھی دونوں کو ایک الف سے زیادہ کھینچا، اور ولا کو بھی جو لام الف زبر لا ہے اس کو بھی ایک الف سے زیادہ کھینچا ہے. آپ اس کو تھوڑا سا مزید پریکٹس کریں، اللہ نے چاہا تو مزید اس میں نکھار آئے گا. آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 70 نمبرز. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قاری آصف اتاری کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، سہیل اتاری جس طرح سید دانش شاہ صاحب نے ماشاءاللہ جو اغلاط کی نشاندہی فرمائی ہے، یہی میں نے نوٹ کی. بس البتہ ایک چیز تھوڑی ایڈ کر دوں کہ ترتیل کے اندر آیت کا جو اختتام ہوتا ہے، وقف کا جو انداز ہے، اس کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. اس کو وقف کرنے کے انداز کی بہت اہمیت ہے. کبھی آپ کی آواز لے مارتے ہوئے وقف کرنے میں کہیں جا رہی ہے، کبھی کچھ اور انداز ہے، تو اس پر تھوڑا توجہ دیں تو انشاءاللہ مزید آپ اچھا پڑھنے والے بن جائیں گے، اچھی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب ہوں گے ہمارے ساتھ دوسرے عبداللہ اتاری. ایک عبداللہ اتاری پہلے تھے، اب دوبارہ ماشاءاللہ عبداللہ اتاری موجود ہیں. جی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. آمنت
باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی قاری صاحبان کیا فرمائیں گے آپ حضرات؟ عبداللہ اتاری، آپ نے ماشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی کچھ آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ انداز آپ کا اچھا ہے، اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ اچھا، ایک اہم ترین بات یہ کہ جیم جو قرآن کریم کا یہ حرف ہے، یاد رکھیں کہ اس کا جو مخرج ہے وہ زبان اور تالو کا درمیان ہے، ان دونوں کے ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اس کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے کہ اس میں اتنی سختی نہ ہو کہ یہ چے محسوس ہو۔ اچھا، اسی طرح سے آپ نے اسٹارٹ تو اچھا لیا، لیکن جب آپ نے اس کو اٹھایا نا تو ہا دا، اس میں ایک تو آپ نے اس کی جو مقدار تھی ایک الف کی وہ پوری نہیں کی۔ اسی طرح سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے فَيَعْتَذِرُونَ فَيَعْتَذِرُونَ اس میں قلقلہ کیا ہے عین ساکن میں، جبکہ عین ساکن میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک بات میں عرض کروں گا اسی تعلق سے کہ ابھی جو ہماری گفتگو عبدالخبیر سے لے کر عبداللہ اتاری تک ہوئی کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ہم نے ایک الف کھینچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی کھینچا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آخر میں یہ جو رجیم ہے اس کو بھی کھینچا گیا، پھر ینطقون، تو یہ آخر میں جہاں جہاں پر حروف مدہ آ رہے ہیں تو اس کو کھینچا جا رہا ہے۔ اختصار کے ساتھ شارٹلی بس اتنا عرض کروں گا کہ وقف میں جب اس کو ساکن کیا جائے گا تو اس کے اندر اجازت ہے، کچھ صورتیں ہیں اس کی کہ یہاں مد عارض ہوتا ہے اور اس کو کھینچ سکتے ہیں، یہاں پر وقف کی صورت میں اس کو کھینچا جا سکتا ہے، وقف کے علاوہ اس کو نہیں کھینچا جا سکتا۔ آل اوور آپ کا جو انداز ہے اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، آپ کو 100 میں سے 70 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں عبداللہ اتاری، ماشاء اللہ آپ نے اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، لیکن یہی جو آپ سے پہلے توجہ دلائی گئی، جیسے کئی کھڑی حرکات کو آپ نے کم بہت کر دیا، حرف مدہ کو زیادہ کھینچ دیا، جبکہ دونوں کا انداز کھینچنے میں ایک الف کے برابر ہی ہاذا، یعنی ہا پہ بھی کھڑی حرکات ہے، آگے الف مدہ ہے، تو دونوں کا خیال کرنا تھا، ایک ہی الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا تھا۔ اور بعض اوقات آپ کا ترتیل والا انداز نہیں رہا، وَيْلٌ یعنی بہت جلدی سے پڑھتے ہوئے گزرے نا، تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بعض آیات آپ نے بہت آہستہ آہستہ پڑھی، لیکن بعض آپ نے ان کے کچھ حرف بہت جلدی سے پڑھ کر گزر گئے، جبکہ ایسا نہ ہو، اپنا انداز ایک ہی رکھیں، اس میں خیال کریں۔ اور فَيَعْتَذِرُونَ جیسے آئین جو ہے مجھے بھی اس میں کچھ محسوس ہوا ہے، باقی آپ نے اچھے انداز میں کوشش کی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 75 نمبر۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچوں نے اچھے انداز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک ان کا تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی اس سے اللہ پاک درگزر فرمائے اور ہمیں مزید اچھے انداز سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ مرسلات کی آیات تھیں، اور یہ سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 میں موجود ہے، اور آیت جو تلاوت کی گئی وہ آپ کے سامنے 34 سے 40 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ اچھا، اب ان آیات کا ہم ترجمہ سماعت کریں گے، ترجمہ سنیں گے، اور کچھ مختصر تفسیر بھی سنیں گے۔ بہت اہم آیات ہیں، یقیناً ساری آیات ہی اہم ہوا کرتی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو بالخصوص ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ آخرت کی یاد دلا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں تو بالخصوص کفار سے متعلق یہ آیات ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے، اگرچہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی فرمائی ہوئی باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا جو انداز زندگی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جو ایک تسلیم کرنے والے کا ہونا چاہیے، کہ آدمی جس چیز پر بلیو رکھتا ہے، جس کو مانتا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی اس کا انداز زندگی ہوتا ہے۔ اب جو بندہ آخرت پر یقین تو رکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جواب دہی پر یقین تو رکھے، لیکن اس کا انداز ایسا ہو جینے کا
کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، یعنی مرنا تو ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کا معاملہ معاذ اللہ اس کے ساتھ ہونا ہی نہیں ہے کہ نہ نمازوں کا ہوش ہو، نہ دیگر جو احکامات ہیں فرائض ہیں اس کی طرف توجہ ہو، نہ حقوق العباد کی طرف توجہ ہو، تو یہ انداز تو ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے اب ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں اور کچھ تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور سب اگلوں کو جمع کر دیا، سب جمع ہے اس حشر کے دن میں۔ اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، کہ اللہ پاک فرمائے گا اب اگر کوئی تمہارا داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، آج عذاب سے بچ سکتے ہو تو بچ کر دکھا دو۔ یعنی ظاہر اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا جسے اللہ پاک عذاب میں مبتلا کرنا چاہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اس دن کی سختی اور اس دن میں گناہ گاروں کے احوال کو جھٹلاتے ہیں، نہیں تسلیم کرتے، ان کے لیے خرابی ہے، اس دن ان کے لیے بربادی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کا دن وہ ہے جس میں کافر نہ بول سکیں گے اور نہ کوئی ایسی دلیل پیش کر سکیں گے جو ان کے کام آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی مواقع ہوں گے جن میں سے کچھ پر کافر کلام کریں گے یعنی بولیں گے، اور کچھ پر نہ بول سکیں گے، یعنی مختلف مرحلے ہوں گے، کہیں پر کافر بول سکیں گے اور کہیں پر وہ بالکل نہ بول سکیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو معذرت کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، یعنی اس دن کوئی معذرت کہ سوری یہ کافروں کے لیے نہیں چلے گا۔ اور اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہوگا مگر عذر بیان کرنے کی اجازت نہ ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ ان کے پاس اپنے کفر کا کوئی عذر ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے لیکن وہ اجازت نہیں ملے گی، نہیں، ان کے اس کفر کی ظاہر ہے کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی ایکسپلینیشن ہے ہی نہیں کہ انہوں نے کفر اختیار کیا، تو اس لیے اس دن حقیقت میں ان کے پاس کوئی عذر ہوگا ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں دلیلیں پوری کر دی گئی، حق بالکل واضح کر دیا گیا، تو کفر اختیار کرنے کی کوئی ریزن، کوئی وجہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہی نہیں ہے۔ اور آخرت کے لیے کسی عذر کی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، البتہ انہیں یہ فاسد خیال آئے گا، ایک غلط خیال آئے گا کہ کچھ ہیلے بہانے بنائیں، یہ ہیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی، ظاہر ہیلے بہانے اس دن چلیں گے بھی نہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے ان خبروں کو اور اپنے پاس آنے والی ان حق باتوں کو جھٹلایا جو یقینی طور پر واقع ہوں گی۔ اگلی دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کا دن جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان فیصلے کا دن ہے، اور اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں، ہم نے تمہیں اور ان لوگوں کو جمع کر دیا جو تم سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، تمہارا اور ان کا سب کا حساب کیا جائے گا اور تمہیں ان سب کو عذاب دیا جائے گا، یعنی وہ سب جو غیر مسلم ہیں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ اب اگر عذاب سے بچنے کے لیے تمہارے پاس کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو، فرمایا جائے گا اب اگر اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی داؤ ہو، کوئی چلاکی ہو تو چلا لو، اور کسی طرح اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ انتہا درجے کی ڈانٹ ہے، کیونکہ یہ بات وہ بھی یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ نہ کوئی آج داؤ چل سکتا ہے اور نہ کوئی ہیلا کام دے سکتا ہے، کوئی داؤ، کوئی چلاکی، کوئی ہیلا اس دن کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اللہ پاک کی قدرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن جمع کیے جانے کا انکار کریں۔ تو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، غور و فکر کا مقام ہے کہ آج کے دن ہم دنیا میں رہتے ہوئے جب تک سانس چل رہی ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، کہ قیامت کے دن اللہ پاک ناراض ہوا اور اس نے اگر جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیا تو پھر کوئی داؤ نہیں چلے گا، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ غلط راہ پر چل رہے ہیں، معاذ اللہ حرام کھا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا۔ آج
اپنا ذہن بنا لیتے ہیں ہر ایک کے پاس معاذ اللہ انتہائی برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا دل منا لیتے ہیں نہیں یوں نہیں یوں. تو یہ ہیلے بہانے آج آپ اپنے آپ کو منا سکتے ہیں, خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کوئی جھوٹے عذر تراش کر اس دن کوئی اس طرح سے نجات کی صورت نہیں بن سکے گی. لہٰذا جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑ دیں. آج موقع ہے توبہ کریں اور ٹھیک راہ پر آ جائیں. ہاں اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور سچی توبہ ہو, درست شرائط کے ساتھ توبہ ہو, اللہ پاک معاف فرما دیا کرتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں درست راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. سیکنڈ راؤنڈ کی طرف چلیں گے جس میں انشاءاللہ تدویر کے انداز سے تلاوت کی جائے گی. سیکنڈ راؤنڈ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. کون سی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسے اور بہت زیادہ روئیں؟ جی سہیل اتاری. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ترجمہ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں. جی قاری صاحبان. آپ نے جس قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی ہے اس میں فَلْيَضْحَكُوا ضاد ہے. اچھا ضاد کا جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑیں ہیں, اور یاد رکھیں کہ ضاد کو غاد پڑھنا یہ حرام ہے. مجھے ایسا لگا کہ آپ نے جب اس کو ادا کیا تو کچھ غاد کی طرف اشارہ ہوا, لیکن آپ نے آیت کریمہ کی درست تلاوت کی ہے. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ نے آیت تو درست پڑھی لیکن فل یا حقو یہاں ضاد کی ادائیگی ناقص محسوس ہوئی ہے. درست یا تو مجھے سننے میں کچھ فرق ہوا ہے, لیکن ضاد کی ادائیگی صحیح واضح ہو نہ سکی. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بھائی تیار رہیے گا اور جی پہ فوکس رکھیے گا. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ منافق ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ جی عبداللہ اتاری. إنهم رجس ومأواهم جهنم. ترجمہ یہ منافق ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جی قاری صاحبان. آپ نے ماشاءاللہ درست تلاوت کی ہے. آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ کیا بات ہے جناب. تمام بچے تیار رہیں اور توجہ رکھیں, جوش اور ہوش دونوں ٹھکانے پہ. جی کون سی آیت میں فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مسلمانوں کے دلوں کا چین ہے؟ جی عبداللہ اتاری. إن صلاتك سكن لهم. ترجمہ بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے. سبحان اللہ. جی جج صاحبان. 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ 10 میں سے 10 نمبر. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. جی تیار ہو جائیے. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے؟ جی سہیل اتاری. واللہ يحب المطہرین. ترجمہ اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے. جی جج صاحبان. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی سہیل اتاری آپ نے آیت تو درست پڑھی لیکن مشدد حرف جو ہے اس کو ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے. تو مشدد ہے, تھوڑا ذرا رک کر 2 حرف کے برابر پڑھا جاتا ہے. اگرچہ آپ کی ویسے آیت میں غلطی نہیں ہوئی, آپ کے نمبر نہیں کاٹے جا رہے. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور عبد الخبیر اتاری اور جو آخر میں عبداللہ اتاری ہیں ذرا چستیاں دکھانی ہوں گی. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آہوزاری کرنے والے یعنی رونے والے, بہت برداشت کرنے والے تھے؟ جی عبداللہ اتاری. إن إبراهيم لأواه حليم.
ترجمہ: بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ جی قاری صاحبان کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ الکریم 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ عبداللہ تاری آج اچھی تیاری سے آئے اور کیا بات۔ بزر میں بھی دوسرے اپنے ساتھیوں کو موقع نہیں دے پا رہے، ماشاءاللہ اچھا سنایا، 10 میں سے 10 نمبر۔ سبحان اللہ، عبداللہ تاری کی ہے اچھی تیاری، ماشاءاللہ۔ سیکنڈ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہوا، اب تھرڈ راؤنڈ کی طرف چلیں گے اور اس میں تلاوت ہوگی انشاءاللہ حدر کے انداز میں اور تھوڑا سا مقابلے کی گویا کیفیت سے ہوگی۔ مقابلہ کہہ لیں یا سیکھنا کہہ لیجئے کہ ایک آیت ہمارے قاری صاحب تلاوت کریں گے اور پھر اس سے نیکسٹ جو ہے یا وہی آیت کمپلیٹ جو ہے ہمارے سامنے موجود جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ کرتے جائیں گے، تو اس انداز سے ہی ہمارا راؤنڈ چلے گا۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی سب سے پہلے تلاوت کریں گے ہمارے قاری دانش اتاری اور ساتھ میں ہوں گے عبدالخبیر اتاری۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی قاری آصف اتاری کیا فرمائیں گے؟ عبدالخبیر اتاری ماشاءاللہ آپ نے پہلی آیت کا جواب درست دیا، دوسری آیت میں ربہ اس کے مد جو کہ آپ کو دراز کرنا تھا یعنی کھینچنا تھا اس میں، اور شیطان تو بنص اس کا صاد حرف مستعلیہ یعنی پور پڑھنے والے حرف کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 18 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اب ہمارے قاری آصف اتاری تلاوت کریں گے اور ساتھ ہوں گے عبداللہ اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض أم نجعل المتقين كالفجار وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی قاری دانش اتاری کیا فرمائیں گے ہمارے عبداللہ اتاری کی تلاوت کی بابت؟ آپ نے دونوں آیتیں درست اور اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کو 20 میں سے 20 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ قاری دانش اتاری تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ہوں گے سہیل اتاری۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ جی تو کیا فرمائیں گے ہمارے سہیل اتاری کی تلاوت کے بارے میں؟ جی ہاں سہیل اتاری ماشاءاللہ آپ نے اچھی کوشش کی، اگرچہ ایک مرتبہ اٹھ کے پھر دوبارہ آپ نے درست انداز میں پڑھ لی۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 20 میں سے 20 نمبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی اب تلاوت کے لیے ہوں گے عبداللہ اتاری اور ساتھ میں ہمارے قاری آصف اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا وإن للطاغين لشر مآب وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ماشاء اللہ تلاوت کی کوشش کی ہے ہمارے عبداللہ اتاری نے. جی جج صاحب دانش اتاری کیا فرمائیں گے آپ؟ آپ نے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے تو یہ آپ درست نہ پڑھ سکے اور اس میں آپ کی غلطیاں کافی زیادہ ہیں. ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب یہ درست آیت کریمہ ہے. اسی طرح سے دوسری آیت کریمہ میں ھذا عطاؤنا تو یہاں پر جو حمزہ پر پیش ہے اس کو بھی نہیں کھینچا جائے گا. آپ کو 20 میں سے 12 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی بچوں نے تلاوت کی ہے اچھے انداز سے کوشش کی. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین ہمارا گھروں پر بیٹھ کے سننا کافی آسان ہوتا ہے. یہاں کھڑے ہو کر تلاوت کرنا آسان نہیں ہوتا اور پھر خاص طور پہ جب سامنے جج حضرات بھی موجود ہوں قاری صاحبان بھی موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں تلاوت کرنا آسان نہیں ہوتا. ماشاءاللہ بچوں نے کوشش کی تو آپ نے بھی دلوں کو چھوٹا نہیں کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دل ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور اگر نمبر وغیرہ کم آ جائیں تو اور زیادہ چھوٹے ہو جاتے. تو ہر چیز کے جیسے آداب ہوتے ہیں نا ایسی ہار کے بھی آداب ہیں اور ہار بھی سیکھنے کی چیز ہے. جیتنا تو چلے ٹھیک ہے جیت گئے. جیتنے کے بعد کیا ری ایکشن ہونا چاہیے یہ بھی سیکھنے کا ہے کہ زیادہ نمبر آ گئے تو یا کسی بھی مقام پہ بچے کھیلتے ہیں مقابلے کرتے ہیں آپس میں جیت جاتے ہیں. اب جیتنے کے بعد کیا ہے جو پیچھے رہ گیا اس کو چڑھا رہے ہیں یا جو پیچھے رہ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو کمتر حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ جیت کی آفات میں سے ہوا کہ آپ نے کسی کو مسلمان کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. ہو سکتا ہے اس کے پاس اس چیز کی اتنی صلاحیت نہ ہو جتنی آپ کو صلاحیت دی گئی ہے. بہت ساری قدرتی صلاحیتیں ہوتی ہیں. آواز ہے یہ قدرتی طور پر عطا ہوتی ہے اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے. کسی کو بہت خوبصورت آواز عطا کی جاتی ہے. کسی کے لیے کسی چیز کی ادائیگی بہت سہل ہوتی ہے دوسرے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ پاک کی اس عطا پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے نہ کہ دوسرے مسلمان کی ہم تحقیر کریں. اور پھر تلاوت میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. ایک تلاوت اس انداز سے ہوتی ہے کہ ما یجوز بہ الصلاۃ یعنی جتنے انداز سے آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ کی نماز ٹھیک ہو گئی. نماز پر فرق نہیں پڑے گا. ہاں بہت خوبصورت تلاوت نہیں ہے تو اگر کوئی اتنی بھی تلاوت کر لیتا ہے کہ اس کی نماز اس سے درست ہو رہی ہے تو کفایت تو اس کی ہو رہی ہے. اور بہت اچھی نہیں کر پا رہا آپ اس بنا پر اس کو حقیر جان رہے ہیں اس کو کمتر جان رہے ہیں تو پھر تو بڑا مسائل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہارنے کے حوالے سے بھی کچھ آداب میں عرض کر دیتا ہوں. بات یہاں پر آئی ہے تو بعض اوقات بچے کھیلتے ہیں یہ تو خیر کھیل نہیں ہے ایک مقابلہ ہے حوصلہ افزائی کا ایک انداز ہے اور جذبہ بڑھانے کا ایک انداز ہے. تو جب ہار جاتے ہیں تو پھر غصہ کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا ہار یوں غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جیتنے والوں سے. تو یہ غلط انداز ہے. ہار جائیں تو بھی حوصلہ رکھیں اور یہ حوصلہ آپ کے انشاءاللہ جیت کا سبب بنے گا. جب بھی کہیں بھی کسی میدان میں بھی پیچھے رہ جائیں تو یہ سوچیں اس طرف ذہن دے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی مجھ سے کیا کمی رہ گئی کہ میں پیچھے رہ گیا. تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو آگے بڑھا دے گی. تو ہارنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے اور جیت جائیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اب ہم چلیں گے رزلٹس کی جانب اور دیکھیں گے کہ کون سے بچے ہیں وہ آگے بڑھے اور کون سے جن کے کچھ نمبرز کم رہ گئے. جی پہلی پوزیشن لی ہے عبداللہ اتاری نے اور نمبرز لیے ہیں 258. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی دوسری پوزیشن لی ہے عبد الخبیر اتاری نے اور نمبر ہے 219. سبحان اللہ. اور تیسری پوزیشن ہے سہیل اتاری کی 185 نمبرز کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور چوتھے نمبر پہ ہیں عبداللہ اتاری 157 نمبرز کے ساتھ. تو یہ تھا پروگرام وائس آف قرآن. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی خوبصورت پروگرام لے کر ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے مدنی چینل کی اسکرین پر حاضر ہو جائیں گے. مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے آپ کے گھروں میں حاضر ہو جائیں گے. آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. مدنی چینل کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran,
voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया